بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اس گھٹیا شہزادے کے باپ نے یہ انتقامی وار کیا کہ چوری کی ایک واردات ہو گئی تو اسلم کو گرفتار کروا دیا اور 2 جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے۔ چوری واقع ہوئی تھی جس کے متعلق اسلم کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ ان چودھریوں کا اسلم پر انتقامی وار تھا، لیکن اسلم نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ خدا میری حمایت میں تھا۔ میں کبھی تصور میں لایا نہیں کہ میں چوری بھی کروں گا۔ خدا نے میری یوں مدد کی کہ ان دونوں گواہوں کو تھانے میں ہی تھانے دار نے جھوٹا ثابت کر دیا اور مجھے بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ انہیں اتنا تنگ کرو تمہیں طلاق دے دیں۔ اسلم پورے اعتماد کے ساتھ بڑی ہی جرأت مندانہ طریقے سے بول رہا تھا۔ مجھے اپنے تجربے کے مطابق اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا تھا، نہ اس کے ذہن میں فریب کاری ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اسلم کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اس پر چوری کا الزام تھا، یا یہ شخص مظلوم تھا یا ملزم تھا۔ میری ضرورت تو یہ جاننے کی تھی کہ نقب زنی کی واردات میں یہ شخص ملوث ہے یا نہیں۔ یہ بات میں نے اپنی استادی اور زبان کی ہیرا پھیری سے معلوم کرنی تھی۔ اس نے خود تھوڑے ہی کہہ دینا تھا کہ ہاں یہ واردات میں نے کروائی تھی اور گھر بھیدی کا کام تاج نے کیا تھا۔ اب میں نے اسلم سے تاج کے بارے میں پوچھا اور صاف کہا کہ اسے تاج کے ساتھ محبت ہے اور تاج کی شادی کے بعد بھی وہ اسے ملتا ہے۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ تاج کا رشتہ اسے مل سکتا تھا کیونکہ ذات برادری ایک ہی ہے، لیکن شیخ نذیر کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تاج کا باپ شیخ نذیر کے جال میں آ گیا تھا اور پتہ چلا ہے کہ اس نے کچھ نقد رقم بھی وصول کی تھی۔ اس طرح اسلم نے وہ ہر بات تسلیم کی جو مجھے مخبروں سے معلوم ہوئی تھی۔ اسلم بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں ایسی بات پوچھنے لگا ہوں جو تم صحیح نہیں بتاؤ گے۔ صاحب، اسلم نے کہا، یہ الگ بات ہے کہ آپ میری بات سچ مانیں یا نہ مانیں، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس وقت تک آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ بولوں گا۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ تاج اپنے سسرال میں بہت ہی تنگ ہے، میں نے کہا۔ تمہاری اس کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تاج کو وہاں سے آزاد کرا لوگے اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لوگے؟ اسے ہم دونوں کی بے وقوفی کہہ لیں، اسلم نے جواب دیا۔ میں نے تاج سے کہہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا تنگ کرو کہ یہ تمہیں طلاق دے دیں۔ ابھی تو تاج خود ہی بڑی تنگ اور اذیت میں مبتلا ہے اور یہ لوگ بڑے ہی ڈھیٹ اور بد کردار ہیں۔ ہم ابھی تک کوئی ٹھوس اور کارگر پروگرام نہیں بنا سکے۔ میں نے اپنی زبان کا سارا جادو چلا ڈالا اور اپنے تجربات کو پوری طرح آزما لیا، لیکن اسلم اس طرح باتیں کرتا رہا جیسے اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس واردات کا ذکر آیا تو میں نے اسلم سے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ تو گھر بالکل لٹ گیا ہے۔ اس کا افسوس مجھے بھی ہے، اسلم نے کہا، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو حرام کی کمائی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ البتہ ایک افسوس آتا ہے کہ تاج کا زیور بھی چوری ہو گیا ہے۔ تاج نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ساس نے اس کا وہ زیور بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا جو تاج کو میکے سے ملا۔ وہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ تاج اپنے میکے جانے لگتی تو اس کی ساس اور نندیں بڑی غور سے چیک کیا کرتی تھیں کہ یہ کیا کیا زیور پہن کر جا رہی ہے، اور جب وہ واپس آتی تھی تو ساس سب سے پہلے اس کا زیور اتروا کر اپنے قبضے میں کر لیتی تھی۔ تاج تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ اس کا سارا زیور رکھ لیں اور اس کے عوض اسے آزاد کر دیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اسلم جو باتیں کر چکا تھا وہ صحیح اور سچی تھیں، لیکن ابھی میں یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ اس واردات میں ملوث نہیں۔ میرے ذہن میں تاج کی باتیں گونج رہی تھیں جو نوکرانی کی بیٹی نے بتائی تھیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ نوکرانی کی بیٹی کو بھی ابھی میں نے ان مشتبہوں کی فہرست سے نہیں نکالا تھا
جو میں نے ذہن میں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی یہ لگ گئی تھی کہ تفتیش لمبی ہو گئی تھی اور ابھی تک میں کسی قابل اعتبار سراغ تک نہیں پہنچا تھا۔ میرے دونوں اسسٹنٹ بھی ناکام چلے آ رہے تھے۔ ایک ہفتے میں تو ہم پتھروں کو بھی بلوا لیتے تھے، لیکن تمام جرائم پیشہ مشتبہ تشدد برداشت کیے چلے جا رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی بولتا نہیں تھا۔ ان میں سے نہ کوئی کسی کے خلاف شک کا اظہار کرتا تھا۔ میں نے اسلم سے تاج کے بھائی رحمان کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسلم فوراً بولا کہ رحمان اس کا دوست ہے اور وہ بھی تاج کے متعلق پریشان رہتا ہے، لیکن اتنا مجبور ہے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ رحمان اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، جنہوں نے بیٹی کو بڑے گھٹیا اور فراڈیے خاندان میں دے دیا تھا۔ میں نے اسلم کو تو فارغ کر دیا، لیکن یہ شخص میرے ذہن میں موجود رہا۔ جاتے جاتے میں نے اسے روکا اور کہا کہ اس واردات میں گھر بھیدی یقیناً شامل ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون ہے۔ میں سچی بات بتاؤں، اسلم نے کہا، میں جب اس واردات کے متعلق سوچتا ہوں تو سچی بات ہے خوشی ہوتی ہے کہ ان حرام خوروں کو یہ چوٹ پڑی ہے۔ اس سے زیادہ میں نے ابھی تک نہیں سوچا۔ کوئی پیشہ ور ڈاکو ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ گھر بھیدی نے یہ واردات کروائی ہے تو وہ ان کی نوکرانی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ نوکرانی روتی زیادہ اور بولتی کم ہے۔ وہ تو اس قابل لگتی ہی نہیں کہ اتنے بڑے مجرموں کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے۔ اسلم نے تنزیہ سی ہنس کر کہا کہ سنا ہے آپ تو بڑے قابل اور تجربہ کار تھانے دار ہیں، لیکن آپ ایک عورت کے رونے سے متاثر ہو گئے۔ اگر میں کہوں کہ اس نوکرانی کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن نوکرانی کے متعلق تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اسلم نے وجہ یہ بتائی کہ اس نوکرانی کو پیسے چاہیے جس سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ سکے۔ یہ پیسے چاہے شریف لوگوں سے ملیں یا بدمعاش لوگوں سے، بہرحال اس نوکرانی کو پیش نظر رکھیں اور اسے صرف غریب اور نادار نہ سمجھتے رہیں۔ اسلم یہ بات کہہ کر اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا اور میں سوچنے لگا کہ میرا دماغ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ میں تفتیش کے دوران اتنا کمزور اور جذباتی تو کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس بوڑھی نوکرانی کے آنسوؤں اور آہوں نے کر دیا تھا۔ بہن کے جھمکے۔ یہ میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ انسان دیانتدار ہو تو اللہ مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقت پر یقین رکھتا تھا اور یہی میری عملی زندگی کا بنیادی اصول تھا۔ یقیناً اس کی برکت اور رحمت تھی کہ اچانک پردے اٹھنے لگے، جیسے افق پر چھائی ہوئی سیاہ کالی گھٹا میں سے چاند آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہو۔ ہوا یوں کہ جس روز میں نے اسلم کو بلایا تھا اس سے اگلے روز میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آ گئی۔ میں نے انہیں ان کے گھر میں دیکھا تھا اور اب انہیں دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ ان کے گھر میں دیکھ لیا تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی بڑی دبنگ اور مردانہ قسم کی عورت تھی اور اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ اس روز گھر میں اس کی بیٹیاں بہت کم بولی تھیں۔ اب وہ آئیں تو ان لڑکیوں کی ماں نے مجھ سے جواب طلبی کے انداز سے پوچھا کہ ملزموں کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کوئی جواب دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک بڑا واضح اشارہ دینے آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی سی ہوئی اور اسے کہا کہ وہ فوراً اشارہ دے دے، پہلے ہی 7-8 دن ضائع ہو گئے ہیں۔ فوراً میری بہو تاج کو پکڑیں، اس نے کہا۔ یہ نامراد گھر بھیدی بنی رہی ہے اور اس نے ہمارا گھر خالی کرا دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو بغیر شہادت اور ثبوت کے نہیں پکڑا کرتے۔ اگر صرف شک ہی ہو تو اس کا بھی کوئی جواز ہونا چاہیے۔ تھانے لا کر اسے پھینٹی لگائیں۔ شیخ نذیر کی بیوی نے کہا، خود ہی پک پڑے گی۔ تاج پر مجھے پہلے ہی شک تھا، لیکن میں کوئی جواز اور کوئی شہادت حاصل کر کے اسے پکڑنا چاہتا تھا، یوں نہیں کہ کسی نے کسی کی عداوت میں یہ کہہ دیا کہ اسے پکڑ لو اور ہم نے اسے پکڑ لیا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ساس اپنی بہو کی دشمن ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی تاج کو اچھا نہیں سمجھتیں۔ میں سمجھ گیا
کہ یہ اس خیال سے آئی ہیں کہ تاج کو ذلیل و خوار کرا کے اپنی لونڈی بنا لیں گی۔ میں نے انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ وہ عداوت کی تسکین کر رہی ہیں۔ میں انہیں یہی کہتا رہا کہ کوئی ذرا سا ثبوت یا اشارہ مجھے دے دیں۔ کیا آپ پیر صاحب کا اشارہ بھی نہیں مانیں گے؟ شیخ نذیر کی بڑی بیٹی نے کہا۔ ہم 3-4 دن پہلے پیر صاحب کے پاس گئی تھیں اور انہیں کہا تھا کہ ہمارے ڈاکو پکڑوا دیں۔ پیر صاحب نے پوری رات چلہ کاٹا، موکل حاضر کیے اور اگلے روز انہوں نے بتایا کہ اپنی بہو کو پکڑو، واردات اس نے کروائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ خاندان اس پیر کا مرید تھا۔ یہ ماں اور اس کی بیٹیاں پیر کے پاس گئی تھیں اور پیر نے انہیں جو کہا وہ انہوں نے مجھے آ کر بتایا۔ میں نے خاص بات یہ نوٹ کی کہ بڑی لڑکی پیر کا نام اس طرح سے لیتی تھی اور اس کی کرامات اس طرح سناتی تھی جیسے وہ پیر نہیں بلکہ کوئی نعوذ باللہ نبی اور پیغمبر تھا۔ وہ تو پیر کی عاشق معلوم ہوتی تھی۔ چھوٹی بہن کی نسبت وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میں نے پہلے اس پیر کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں، اب چاہتا ہوں کچھ اور باتیں لکھوں۔ یہ پیر اس وقت 40 برس کے لگ بھگ کی عمر میں تھا، بڑا ہی خوبصورت اور تندرست آدمی تھا۔ جسم بھینسے کی طرح بھرا ہوا اور چہرہ سفید اور گلابی تھا۔ اس کی تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر خوب پھبتی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اسی زمانے میں میں نے ایک انگریزی پکچر تھیف آف بغداد دیکھی تھی۔ اس انگریزی فلم کی کہانی الف لیلہ کی داستانوں میں سے لی گئی تھی۔ ان میں ایسا ہی ایک کردار قد آور، ہٹا کٹا اور بڑا ہی خوب رو تھا، بالکل اس پیر سے ملتا جلتا تھا۔ فلم میں اس کا رول شیطانوں جیسا تھا اور وہ جہاں جاتا فساد پھیلاتا اور فراڈ کھیلتا تھا، لیکن جو عورت اسے دیکھ لیتی تھی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی تھی۔ اب میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی پیر کی تعریفیں کرتے سن کم رہا تھا، اسے دیکھ زیادہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں والہانہ پن اور وارفتگی تھی۔ میں اس وقت سمجھ گیا تھا اور بعد میں تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی اس پیر کی روحانیت سے نہیں بلکہ اس کی سانڈ جیسی مردانگی سے متاثر ہوئی تھی۔ میں نے ان عورتوں کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے انہیں چلتا کیا اور سوچا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ آپ کو گھر بھیدی نظر آ گیا ہے، ذرا اور ہمت کریں، ہو سکتا ہے آپ کو ملزم بھی نظر آ جائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پیر نے شیخ نذیر کی بیوی سے اچھی خاصی رقم بٹور لی ہوگی۔ وہ دن گزرا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو تاج کا بھائی رحمان میرا منتظر بیٹھا تھا۔ اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ 30-32 سال عمر کا بڑا اچھا جوان تھا۔ اس کے متعلق مخبروں نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھیں اور میرے ذہن میں اس کے خلاف بھی تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں نے اسے اندر اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے بنے چھوٹے چھوٹے جھمکوں کی ایک جوڑی میرے آگے رکھ دی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نقب زنی کا ایک ملزم بے نقاب ہو گیا ہے، رحمان نے کہا۔ یہ جھمکے میری بہن کے ہیں جو اس ملزم سے مجھے ملے ہیں۔ شیخ نذیر کا جو زیور چوری ہوا ہے اس میں میری بہن تاج کا زیور بھی تھا اور اس زیور میں یہ جھمکے بھی تھے۔ میری اس وقت کی خوشی کا اندازہ کوئی پولیس آفیسر ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس واردات کی تفتیش نے مجھے پریشان اور بحال کر دیا تھا۔ میں نے رحمان سے کہا کہ وہ نہایت واضح طریقے سے مجھے بتائے کہ اسے یہ جھمکے کہاں سے ملے ہیں اور وہ ملزم کون ہے۔ اس نے اپنی اس بری عادت کو چھپانے کی کوشش کی ہی نہیں کہ وہ کبھی کبھی قبرستان میں تکیے پر جا کر جوا کھیلا کرتا ہے۔ وہ کوئی پسماندہ اور ان پڑھ آدمی نہیں تھا، اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، لیکن بری عادت کسی کی تعلیم یا سوشل حیثیت نہیں دیکھا کرتی۔ چرس چوڑے چمار بھی پیتے تھے اور چودھری بھی۔ اس طرح رحمان کو نہ جانے کیسے جوئے بازی کی لت پڑ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات بڑی جم کر بازی لگی اور ایک بڑا پکا جواریہ ہارتا ہی چلا گیا اور بالکل ہی خالی ہو گیا۔ ایک تو وہ چرس کے نشے میں تھا اور پھر ہارا ہوا جواری پورا نہیں نیم پاگل ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جوئے باز جب ہارتا ہے تو اپنی سگی ماں یا بہن یا بیٹی کا زیور چوری کر کے لے جاتا اور بازی لگاتا ہے۔
اس کے ذہن میں سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے گا اور یہ زیور واپس رکھ دے گا جہاں سے چوری چھپے اٹھایا تھا۔ رحمان نے مجھے سنایا کہ وہ جواری آخری دو بھی ہار گیا تو اس نے کہا کہ ابھی اٹھنا نہیں، میں واپس آتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے جھمکوں کی یہ جوڑی جواریوں کے سامنے رکھ دی اور جواریوں نے مل کر اس کی قیمت مقرر کی اور پھر بازی لگی۔ اتفاق دیکھیں، یہ جھمکے رحمان نے جیت لیے۔ رحمان نے مجھے بات سناتے ہوئے کہا کہ یہ جھمکے کوئی اور جیت لیتا تو بھی یہ تھانے پہنچ جاتے۔ رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ تاج کی شادی سے چند دن پہلے اس نے یہ جھمکے ایک آدمی سے خریدے تھے جسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ ایک تو وہ جھمکے در پردہ بیچنا چاہتا تھا اور دوسرے اسے یہ ڈر تھا کہ زیادہ تر سنار ہندو تھے، وہ دھوکہ دے کر رقم بڑی تھوڑی دیتے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے خرید لیے اور اپنی بہن کو دے دیے۔ رحمان نے کہا کہ ان جھمکوں کو اچھی طرح دیکھیں، ایک جھمکے کی وہ ہک تھی ہی نہیں جو کان کے سوراخ میں ڈالی جاتی ہے۔ رحمان نے بتایا کہ اسے یہ جھمکا اسی حالت میں ملا تھا۔ ان جھمکوں کے نیچے جھالر سی بنی ہوئی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے سفید موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک جھمکے کے 3 موتی غائب تھے، کہیں گر گئے ہوں گے۔ یہ اس وقت بھی نہیں تھے جب یہ جھمکے رحمان نے خریدے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے اپنی بہن تاج کو دے کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اس میں سونے کی ہک بھی ڈلوا دے گا اور موتی بھی فٹ کرا دے گا، لیکن تاج نے یہ اسی طرح اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اسے ماں باپ نے بہت ہی اچھا اور خاصا زیور دیا تھا، اس کے مقابلے میں وہ ان جھمکوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ جھمکے بہت ہی اہم بن گئے۔ کون کس انجام کو پہنچا؟ میں نے رحمان سے اس آدمی کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا تو یہ کچھ مانوس لگا۔ میرا ASI اس تھانے میں زیادہ پرانا تھا۔ اسے بلا کر یہ نام بتایا تو اس نے یاد دلایا کہ یہ ایک وارداتیہ ہے اور 4-5 ہفتے پہلے 2 سال جیل کاٹ کر آیا تھا۔ اس کی کچھ ہسٹری اور بھی تھی، لیکن میں نے یہ بات دلچسپی سے نوٹ کر لی کہ وہ اس پیر کے خاص مریدوں میں سے تھا۔ بہرحال جرائم پیشہ تھا۔ ایک دلچسپی یہ ہوئی، رحمان نے کہا، رات کو تو وہ چرس کے نشے میں اور ہار جانے کے غم و غصے میں دوڑتا گیا اور چوری کے جھمکے اٹھا لایا، لیکن آج صبح میں ابھی جاگا ہی تھا کہ میرے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ جھمکے مجھے دے دو، میں دوپہر تک کیش رقم دے دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے وہ رقم لے آئے اور جھمکے لے جائے۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت ٹل جائے اور یہ جھمکے آپ تک پہنچا دوں۔ وہ تو ہاتھ جوڑنے لگا کہ میں اسے جھمکے واپس دے دوں۔ آخر وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور منتیں کرنے لگا کہ جھمکے واپس دے دو، میں ابھی پیسے لاتا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹالا اور یہ کہا کہ وہ گھر چلے، میں جھمکے لے کر آتا ہوں۔ میں نے بڑی تیزی سے حرکت کی۔ ASI سے کہا کہ وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے اور ابھی اس شخص کے گھر چھاپا مارے اور خانہ تلاشی کے بعد اسے تھانے لے آئے۔ کم و بیش 2 گھنٹوں بعد اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ اس کے گھر سے اور کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ رقم تو وہ ساری گزشتہ رات ہار گیا تھا اور وہاں سے کیا ملنا تھا۔ اسے میرے پاس لائے تو میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ بالکل سچ بتا دو کہ یہ جھمکے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں اور پھر جاؤ، تمہاری چھٹی۔ وہ جھوٹ بولنے لگا، لیکن میں نے اسے زیادہ بولنے نہ دیا اور ASI اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور تب چھوڑنا جب یہ اقبالی بیان دے دے گا۔ یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جھمکے تاج کے تھے اور اس زیور کے ساتھ نکل گئے تھے جو نقب زنی کی واردات میں چوری ہوا تھا۔ میرے پاس اب اس ملزم کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ یقین کریں کہ صرف آدھے گھنٹے بعد ASI اسے میرے پاس لایا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا تھا۔ اس میں اس نے بتایا کہ یہ واردات پیر نے کروائی تھی اور مشہور نقب زن قیدو نے کی تھی۔ قیدو کے ساتھ ایک تو یہ آدمی تھا اور اس نے اپنے تیسرے ساتھی کا نام بھی بتا دیا۔ واردات کے بعد یہ سارا مال پہلے پیر کے ہاں گیا تھا۔ پیر اتنا کم عقل نہیں تھا کہ ڈکیتی کا مال اپنے پاس رکھ لیتا۔ اسے قیدو پر اعتماد تھا۔ اس نے قیدو سے کہا کہ یہ تمام زیور اپنے قبضے میں رکھے اور 3-4 مہینوں بعد اسے کہیں دور فروخت کیا جائے گا۔ یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں تھی کہ ایک پیر نے نقب زنی کی واردات کروائی تھی۔ میں نے حکایت میں مدیر حکایت کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، پیر مافیا۔
किसी पुलिस ऑफिसर से पूछें कि ये लफ्ज़ किस कदर सही और सच है। माफिया का लफ्ज़ जराइम के मायनों में इस्तेमाल होता है। ये पीर मेरे वक्तों में भी जराइम पेशा गुंडों को अपने पास रखते और उनकी परवरिश करते थे। इस वक्त से पहले भी पीरों ने इसी तरह गुंडा परवरी अपने लिए ज़रूरी समझ रखी थी। आज भी पीर अपने साथ जराइम पेशा और गुंडों का एक गिरोह रखते हैं। ये एक अलग मौजू है जिस पर मैं बड़ा ही तवील और सैर हासिल मजमून लिख सकता हूँ और शायद कभी लिखूँ भी। यहाँ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस पीर ने भी गुंडों और मुजरमों का एक गिरोह बना रखा था। ये पीर अपने देहाती इलाके की सियासत से लेकर पूरे मुल्क की सियासत पर असर अंदाज होते हैं। मैंने इतनी तेज़ी से कार्रवाई की कि कैदू और उसके दूसरे साथी को अभी पता भी नहीं चला था कि इनकी निशानदेही हो गई। मैंने इन्हें घरों से गिरफ्तार कर लिया। कैदू ने तमाम जेवर बरामद करवा दिया। ट्रंक में जो कपड़े वगैरह थे वो भी अभी महफूज पड़े थे। लूटे हुए माल की तकसीम 2-4 महीनों बाद होनी थी। ये मेरी खुशकिस्मती और इन मुजरमों की बदकिस्मती थी कि ये झुमके जिससे बरामद हुए उसने माल से चोरी चोरी खिसका कर अपने पास रख लिए थे। थाने लाकर खुरों के मोल्डों से उनके खुरे मिलाए गए तो वो बिल्कुल सही निकले। उनका एक साथी तो पहले ही इकबाल जुर्म कर चुका था। कैदू और उसके दूसरे साथी ने भी इकबाल जुर्म कर लिया। शेख नज़ीर की नौकरानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी मान गई कि उसने इन डाकुओं की रहनुमाई की थी और बताया था कि माल वाला ट्रंक कहाँ पड़ा है। अब इस कहानी का सबसे ज़्यादा अहम और इबरतनाक हिस्सा सुने। अगर मेरा बस चलता तो मैं पीर को गिरफ्तार करके ज़्यादा सज़ा उसे दिलाता, लेकिन 2 वजूहात थीं जिन्होंने मुझे मजबूर और बेबस कर रखा था। एक ये कि अंग्रेज़ कोशिश करता था कि किसी पीर को या दूसरे मजहबों के पेशवाओं को गिरफ्तार ना किया जाए। अंग्रेज़ को मालूम था कि मुसलमान खुदा और रसूल के हुक्म को माने या ना माने, वो अपने पीर का हुक्म मानते हैं और उनका अकीदा है कि सारी मुरादें पीर साहब पूरी कर देते हैं और वही खल्क़े खुदा के अंदाता हैं। दूसरी वजह यह थी कि तीनों मुल्ज़िमों ने बयान में कहा कि इन्हें पीर ने यह वारदात करने को कहा था और ये वादा किया था कि वो इन्हें गिरफ्तार नहीं होने देगा, और इस तरह पीर ने उन्हें पूरी पूरी हिफाजत का यकीन दिलाया था। ये कोई जुर्म नहीं बनता था। मुल्ज़िम को किसी का नाम लेकर कह दें कि फ़लाँ शख्स ने यह जुर्म करने को कहा था तो कानून उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं अपनी इस मजबूरी में इतना सटपटाया कि थाने में अपने अमले में बैठकर पीर को बुरा भला कहता रहा, और मैंने ये अल्फाज भी कहे कि इस पीर को मैं कभी न कभी गिरफ़्तार ज़रूर करूँगा। मुझे ख्याल ना रहा कि जज्बात में आकर मैंने ये भी ना सोचा कि मेरे अमले में अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर और ASI समेत इस पीर के मुरीद हैं। इनमें से किसी ने पीर को जा बताया कि ये थानेदार इस किस्म की बातें करता है। पीर को ये भी पता चला कि इसकी डकैत पार्टी पकड़ी गई है। वो इस पार्टी के साथ क्या हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए और मुझे डराने के लिए अगले ही रोज़ थाने में आ गया। वो घोड़ी पर सवार था और सर पर तुरे वाली पगड़ी थी। मेरा तो सारा अमला उसके इस्तकबाल को उठ दौड़ा और मैं अपने दफ्तर में बैठा रहा। वो मेरे दफ्तर में आया तो मैंने सर्द मेहरी से उसके साथ हाथ मिलाया और बिठाया। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैं जब कैदू से बयान ले रहा था तो उस दौरान शेख नज़ीर की बड़ी बेटी का जिक्र आ गया था। कैदू ने मुझे बताया था कि ये लड़की पीर की बाकायदा दाश्ता बनी हुई थी और पीर के साथ शादी करने को भी तैयार थी। गौर करें, इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी। कहानी पहले ही खासी लंबी हो गई है, इसलिए मैं पीर की सारी मुकालमाबाजी नहीं सुनाऊंगा। उसने आते ही अजीब सी जलाली कैफियत में मुझे कहा कि मैं उसको बदनाम कर रहा हूँ कि ये वारदात उसने करवाई है। उसने कहा कि इसके मुवक्किलों यानी जिन्नात को पता चल गया तो वो मुझे बड़े बुरे अंजाम तक पहुँचाएंगे और मेरे घर के बच्चे बच्चे को बड़ी अजियतनाक मौत मारेंगे। मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने कहा कि इसे पहले ही पता चल गया था कि इस वारदात के मुल्ज़िम कौन कौन हैं। मैंने उसे बताया कि उसने कहा था कि शेख नज़ीर की बहू ने घर भेदी का काम किया है। वो बोला कि वो उसने जल्दबाजी में कह दिया था और आज उसने मेरे पास आना ही था कि मेरी रहनुमाई करे। वो काफ़ी कुछ बोल चुका तो मैंने उसे इतना ही कहा कि जनाब पीर साहब, कानून ने मुझे मजबूर कर रखा है
ورنہ میں آپ کو گرفتار کر کے بھی دکھا دوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے دھمکی آمیز لہجے میں بات کی اور کہا کہ میں اس کی بے ادبی سے باز نہ آیا تو بہت برے انجام کو پہنچوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ فوراً اٹھو، میں نے کہا، اور نہ جانے مجھے غیب سے کوئی اشارہ ملا تھا یا کیا ہوا تھا کہ میں نے یوں کہا، یہاں سے نکل جاؤ اور دیکھتا ہوں کون کیسے انجام کو پہنچتا ہے۔ تم خدا کے بندوں کے خدا نہیں ہو، اس فرعونیت سے باز آ جاؤ۔ وہ مجھے گھورتا ہوا کچھ اور کہے بغیر میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں نے ہمیشہ اور ہر حال میں غصے کو اپنے قابو میں رکھا ہے، لیکن اس روز غصے پر قابو پانا بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک آدمی گھوڑی پر سوار گھوڑی دوڑاتا تھانے میں آیا اور یہ اطلاع دی کہ پیر صاحب راستے میں گھوڑی سے گر پڑے ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں اٹھا کر ایک گھر میں رکھا گیا ہے۔ میں اس اطلاع پر اٹھ دوڑا۔ پیر کا گھر تھانے سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ تھانے سے رخصت ہوتے وہ ابھی 1 میل بھی نہیں گیا تھا۔ عینی شاہدوں کے بیان کے مطابق 3-4 کتے لڑتے لڑتے پیر کی گھوڑی کی ٹانگوں میں آ گئے۔ گھوڑی جو آرام آرام سے چل رہی تھی اچانک دوڑ پڑی۔ پیر کو یہ جھٹکا پڑا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ آگے بڑھ کا درخت تھا جس کا ایک موٹا ٹہن زمین سے تھوڑا ہی اوپر تھا۔ بے لگام گھوڑی کی سرپٹ دوڑتی اس ٹہن کی طرف جا رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑی بے قابو ہو گئی تھی اور دائیں بائیں مڑتی ہی نہیں تھی۔ پیر کے سر سے پگڑی پہلے ہی گر چکی تھی۔ اس کا ماتھا بڑھ کے ٹہن سے ٹکرایا اور وہ گھوڑی سے گر پڑا۔ ٹہن اتنا ہی اونچا تھا۔ پیر خوش قسمت تھا کہ اس کے دونوں پاؤں رکابوں سے نکل آئے تھے۔ ایک بھی پاؤں رکاب میں پھنسا رہ جاتا تو گھوڑی اسے گھسیٹ گھسیٹ کر بری موت مارتی۔ پیر گر پڑا اور گھوڑی آگے نکل گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا وہ دوڑے آئے اور پیر کو اٹھا کر قریب ہی ایک گھر میں لے گئے۔ پیر بے ہوش تھا۔ میں گیا اور پیر کو شہر کے ہسپتال پہنچایا۔ ان تفصیلات کو جانے دیں کہ پیر کا کیا کیا علاج ہوا اور اسے کہاں لے گئے۔ میں اس شخص کا انجام بتاتا ہوں جو یہ تھا کہ اس کے سر کے اگلے حصے پر ٹہن کی چوٹ اتنی شدید پڑی تھی کہ وہ حصہ بیکار ہو گیا اور پیر کی یادداشت ختم ہو گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے اور وہ کیا ہے۔ اس کی گدی اس کے بڑے بیٹے نے سنبھال لی تھی۔ ڈاکٹروں نے پیر کو لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ کم و بیش 20 سال زندہ رہا اور اس طرح رہا کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کیا تھا اور کس انجام کو پہنچا ہے۔ وہ پاکستان میں آ کر مرا تھا۔ اس عرصے میں پاکستان میں بھی اس کی گدی قائم ہو گئی تھی جس نے بڑی ہی تیزی سے شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی۔ یہ تو پیر کے انجام کی بات تھی۔ تینوں ملزموں کو خاصی لمبی سزائیں دی گئی تھیں اور نوکرانی کو صرف 1 سال سزائے قید ملی تھی۔